الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات انعامات کے ساتھ ان کی شناعت اور ان کی بدبختی کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ دین کے خلاف اور پیغمبر کے خلاف چلا کرتے تھے. کل یہ احسان بیان کیا کہ فرعون سے تمہیں نجات دی اور تمہارے سامنے فرعون کو ہم نے ڈبویا اور اس کی لاش کو باقی رکھا، تمہیں دکھایا تاکہ کوئی وسوسہ نہ ہو کہ پتہ نہیں مرا ہے یا نہیں، کیونکہ فرعون کا خوف بہت تھا ان کے قلب پر. نسل در نسل ان کے غلام چلے آ رہے تھے. بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچوں کو چھوڑ دیتا تھا. آج پھر ان کی ایک شناعت کا بیان ہے اور ان کی ایک بدبختی کا بیان ہے، اور ان کے جو نالائقیت تھی ان میں سب سے بڑی جو نالائقی تھی وہ غیر اللہ کی عبادت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک سب سے بڑا جرم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی کبھی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ اعتکاف کرو. پہلے 30 دن کا تھا، بعد میں 40 دن پورے کرائے. تو تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی. قرآن مجید سے پہلے سب سے عظیم الشان کتاب تورات ہے. تورات کا بہت ذکر ملتا ہے جس میں باقاعدہ احکام ہے. انجیل جو ہے یہ نصیحت کی کتاب ہے، اس میں احکام نہیں ہے، لہذا احکام توراتی میں. تو ادھر گئے تو پیچھے سے سونے کے بچڑے کی عجل ذهبی کی عبادت شروع کر دی. بچڑے کی یہ شرک کیا، بہت بڑا جرم تھا. اللہ نے اس جرم کو بیان کیا ہے، یہودیوں کے اس جرم کو بیان کیا ہے. اور پھر اپنے احسان کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے پھر وہ جرم بھی معاف کر دیا، لیکن اس کی معافی کی شکل بھی بڑی سخت شکل تھی. توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا. اس شخص قتل ہوگا تو توبہ قبول ہوگی. توبہ تو قبول ہے لیکن قتل ہوگا. یہ شریعت موسوی میں بہت شدائد اور سختیاں تھیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ قوم کے اندر بہت بدبختی پائی جاتی تھی. ان کی طبیعتوں کے اندر رگ رگ اور نس نس میں خباثت تھی. اللہ نے ان پر بڑی سختی کی. جبکہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ بہت نرم دین ہے. آپ نے فرمایا گوشت بالحنیفیت سہلت سمحہ، مجھے اللہ تعالی نے بہت نرم اور آسان دین دے کر بھیجا ہے. لہذا جو مرتد کی سزا، یہاں پر اگر ایک مرتد توبہ طائب ہو جائے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک مرتد ہو گیا اس کو سمجھاؤ، 3 دن دو، اگر وہ
توبہ طائب ہو جائے، اپنے عقائد سے واپسی ہو جائے. لیکن شریعت موسوی میں مرتد توبہ طائب ہو جائے تو تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا، سزا اس کی جاری ہوگی. معافی ہو گئی لیکن قتل ہوگا، اس کو قتل کیا جائے گا. ہمارے ہاں قتل ہے جب مرتدات پر قائم رہے. اگر ارتداد سے رجوع کر لے، توبہ کر لے تو چھوڑ دیں گے، معافی جان بخشی. ان کے ہاں جان بخشی نہیں تھی، توبہ کی تکمیل ہی سے ہوتی، ان کو قتل کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے 40 دن کا وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے. قرآن میں دوسرے مقام پر بیان کیا کہ پہلے 30 دن کے لیے کہا اتممنا، پھر اللہ تعالی نے 10 مکمل کیے. 10 دن اور 40 دن چلہ نکلا، پورا چلہ کرو. کوہ طور پر 40 دن لگائے. اب موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ تم لوگوں نے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد تم نے بچڑا بنا، عجل کہتے ہیں بچڑا، سونے کا بچڑا بنا لیا. اس میں سے آواز آتی لہو خوار، ہاں کی آواز آتی تھی. ان کا یہ خدا ہے، استغفر اللہ. اس کو پوجنا شروع کر دیا. قوم سجدے میں پڑی ہوئی ساری. وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم تھے، تمہیں پتہ تھا ہم غلط کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. یعنی ابھی ابھی فرعونیوں سے جان چھڑائی اللہ تعالی نے، اور اتنا بڑا معجزہ ظاہر کیا کہ سمندر میں راستہ بنا دیا اور فرعون اور اس کے آل فرعون کو غرق کر دیا. اس کا نتیجہ ہے کہ تم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا. اس لیے یاد رکھو، یہ جتنے بھی جانوروں کے پجاری ہیں یہ یہودیوں کے ساتھ ان کی کرورے سب کے ملتے ہیں. جو جانوروں کے پجاری، یاد رکھو، خواہ وہ گائے ہو، خواہ وہ گھوڑا ہو، کوئی بھی، کیونکہ جانوروں کی پوجا سب سے پہلے یہود نے کی ہے. سمل تو اجلم بعد وانتم ظالمون ثم عفونا عنکم بعد ذلک، اس کے بعد ہم نے یہ بھی معاف کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس معافی پر خدا کا شکر، اللہ تعالی نے معاف تو کر دیا. اب اللہ تعالی نے احسان کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تورات تمہیں دی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان. یہ فرقان کتاب کی صفت ہے، یعنی تورات ایسی تھی جس میں جو فرقان تھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی. فرقان جو ہے نا، فرقان یہ بہت اونچا وصف ہے کتاب اللہ کا، حق و باطل کو بالکل الگ کر دیتی. کیونکہ ابلیس کا سب سے بڑا واری ہوتا ہے، ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں حق و باطل کو گڑبڑ کر دے گا. پتہ نہیں چلے گا حق کون سا باطل کون سا ہے. باطل پر حق کی علامتیں لے آئے گا، حق پر باطل کی لے آئے گا. تو قرآن اور کتاب اللہ اس کی بنیاد پر کیا کرتی؟ فرقان، وہ بالکل الگ کر دیتی، یہ حق ہے یہ باطل ہے. تو جب ایک چیز بالکل گڑبڑ ہو تو اس وقت بہت مشکل ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کیا کرے. لیکن اگر بالکل واضح ہو جائے یہ حق اور باطل ہے تو انسان گمراہ نہیں ہوتا. اس لیے فرقان یہ دراصل کتاب کی صفت ہے. یہ اس کو کہتے ہیں یعنی عطف الصفت علی الموصوف، یہ بھی عطف کی ایک قسم ہے، واو بیچ میں لے آئے. دوسرے مقام پر صرف فرقان بھی کہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان نازل کی. فرقان قرآن کا وصف بھی فرقان ہے. فاروق بھی اسی سے حق و باطل میں فرق کرنے والا. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو ہم تمہیں فرقان دے دیں گے. یعنی تمہارے قلب میں اتنا نور آ جائے گا جس سے تمہیں اندھیرے میں حق اور باطل واضح نظر آئے گا، یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو. اب اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کی تفصیل بیان کی جو کہا نا ہم نے معاف کر دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے قوم سے کہا یا قومی میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بنایا اپنا معبود العجلہ بچڑے کو. جب تم نے بچڑے کو بنایا تو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے خالق کی طرف. باری برا، کسی چیز کو جدا کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لے آتے ہیں. چیزیں عدم ہیں ان کو وجود میں لے آتے ہیں.
ان کی آدمیت ختم کر کے وجود دے دے، اس کو باری کہتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے باری، باری تعالی، برا نسمہ، جو روح کو پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، تو باریکم۔ توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، لیکن توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ مراد نہیں کہ خودکشی کریں، مراد ہے قتل کے لیے حوالے کر دو، اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ ان کی تعداد عبادت نہ کرنے والوں سے زیادہ تھی، لیکن قرآن نے کہا اپنے آپ کو حوالے کرو۔ پھر تھوڑے اگر آدمی ہوں تو اس کو تو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے، لہٰذا ان کو کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کرو۔ چنانچہ سب اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور جو جس کا عزیز تھا اس کو کہا گیا اس کو قتل کر۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کریں، یعنی قتل کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ اور بعد میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل کریں، یعنی عزیزوں نے قتل کیا تو ابھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ بھائی ہے تو بھائی نے قتل کیا، باپ ہے تو بیٹے نے قتل کیا، بیٹا ہے تو باپ نے قتل کیا، یہ قتل کروایا سب کو۔ میں نے بتایا کہ جو ارتداد کی سزا تھی توبہ کے باوجود بھی ان پر جاری ہوئی، ان کی خباثت باطنی کی وجہ سے اتنی سختی ہوئی، جبکہ اس دین میں مرتد توبہ کر لیتا ہے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، جان بخشی ہو جاتی ہے۔ یہاں اس وقت قتل ہوتا ہے جب ارتداد پر قائم رہے، یعنی کفر پر مرے گا تب، لیکن وہ کفر پر تو نہیں، ایمان پر مرے، توبہ تائب ہو گئے، لیکن کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو۔ یہ سختی تھی، بہت سختی تھی یہودیوں کے دین میں، بہت۔ اللہ تعالی نے اس دین میں تو اتنی آسانیاں رکھی ہیں، جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے قریب کے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے، یہ بہتر بات ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، توبہ کر لو اس میں۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے۔ رحیم کا لفظ تواب کے بعد لا کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے توبہ قبول کرنے میں، لیکن شان رحمت کی وجہ سے قبول فرما لیتے ہیں، یہ یاد رکھو۔ رحیم گویا کہ تواب کی دلیل ہے، کہ تواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحیم ہے، اس لیے شان رحمت کی وجہ سے توبہ قبول فرماتے ہیں۔ مجبور نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، متاثر نہیں کر سکتی کہ متاثر ہو جائیں۔ یہ مخلوق کی صفات ہے کہ پہلے متاثر ہوتا ہے پھر عمل کرتا ہے، وہ روتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے پھر اس کا کام کر دیتا ہے۔ یہاں اسباب کے درجے میں ہمیں رونے کا اور رجوع اللہ کا حکم ہے، لیکن توبہ قبول کرنے میں یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں، وہ اپنے فضل سے قبول فرماتے ہو، تواب الرحیم۔ اب ایک اور اگلی ان کی شناعت کو بیان کرتے، ایک اور بدبختی اور ایک اور قباحت اور خباثت کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کوہ طور پر گئے اللہ تعالی سے مناجات کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، شرک کا واقعہ۔ خیر سب کو قتل کر دیا، دوبارہ گئے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قوم کو لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم بھی آہو فقا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے بھی ہم میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا۔ تو 70 آدمی، دوسرے 70 آدمی اپنی قوم کے بڑے اچھے لوگ، جو یعنی پڑھے لکھے اور دیندار لوگوں کو لے کر گئے، سمجھدار لوگوں کو۔ یعنی آپ ان کے سمجھداروں کا یہ حال دیکھ لیں، یہ سمجھدار لوگوں کو پہاڑ پر لے کر گئے، اب مناجات شروع کر دی، اب بات چیت ہو رہی ہے، اب وہ وہی تو صرف نبی سنتا ہے، نبی کو آواز آتی ہے اور کسی کو نہیں پتا چلتا بھئی وہی آ رہی۔ اب اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام عرض معروض ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہی خباثت باطنی کہا کہ ہمیں کیا پتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ، یہ مطالبہ رکھ دیا، یہ مطالبہ رکھ دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ۔ یہ ہے، اس سے آپ، یہ پڑھے لکھے تھے ان کے،
وختارا، قرآن میں وختارا، اختیار کیا یعنی انتخاب کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی لے کر گئے. یہ منتخب لوگوں کا یہ حال ہے، تو عام لوگوں کے اندر کیا حال ہوگا بتائیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یعنی ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں یا احکام لے رہے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم جب تک دیکھیں گے نہیں. ایمان تو رکھتے تھے، لیکن یہ کہ جو اب اس وقت جو چل رہا ہے اور آپ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے. وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب اسی لیے پڑا. ابو جہل نے کہا کہ راتوں رات وہ کہتا ہے میں جو ہے وہ بیت المقدس آسمانوں پر ہو کر آ گیا ہوں، تو ایک رات کے تھوڑے عرصے میں کوئی کیسے کر سکتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہنے والا کون ہے؟ ان کا تیرا دوست ہے. انہوں نے کہا وہ تو یہ بھی فرماتے جبریل ابھی آئے تھے قرآن دے کر چلے گئے، ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، نزول قرآن کو نہیں دیکھا، لیکن ہم پوری تصدیق کر دیتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ قرآن. یہ تو پورا رات ہے، رات تو بہت بڑی ہے، اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. صدیق کا لقب ان کو دربار الہی سے اور دربار رسالت سے صدیق کا لقب ان کو مل گیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس کڑک نے ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، زور سے زلزلہ اور ایک آواز آئی کڑک کی، مر گئے سارے. تم دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے کڑک نے سب کو مار دیے، سب مر گئے. اب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ قوم تو آپ بدبخت قوم ہے، باطن ان کا سخت خراب ہے، مجھ پر الزام لگائیں کہ تو نے قتل کیا ہے، میرے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ سارے اپنے قوموں کے سردار اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو دعا کی اللہ میں ان کو زندہ کر دے، کسی اور وقت میں پکڑ لینا، اگر ان کا پکڑنا ضروری ہے کسی اور وقت ابھی ان کو چھوڑ دے اور ان کو زندہ کر دے تاکہ میں ساتھ ہی واپس لے جاؤں ان کو. عجیب بات ہے. یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اس قوم نے یہودیوں نے ستایا ہے، شاید ہی کسی نے اپنے پیغمبر کو ستایا ہو. اتنا ستایا، مانتے بھی تھے اور نہیں بھی مانتے تھے. یہ ثم بعثناکم بعد موتکم، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر زندہ کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. پھر شکر گزار ہو جاؤ کہ پھر احسان کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی عام واقعات نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں جو ہے ایسا واقعات نہیں ہوتے کہ مر جائے اور اس کو پھر دوبارہ زندہ کر دیں، ورنہ تو کتنے لوگ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. خاص اور خاص لوگ بھی دنیا سے گئے تو دوبارہ ان کو زندگی نہیں ملی، دوبارہ ان کو اللہ نے زندہ نہیں فرمایا. لیکن یہاں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش پر ان 70 کے 70 آدمیوں کو زندہ کر دیا اور وہ اپنی قوم میں سے واپس آ گئے اور سارا واقعہ پیش آیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم خوب شکر گزار ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ان کی قباحت اور شناعت یہودیوں کے احسانات بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کی بدبختی اور شناعت اور قباحت کو بھی بیان کر رہے ہیں، تاکہ یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت جب ان کے سامنے آ گئی ہے اور جن کو پہچانتے ہیں، یہاں یہ ناشکری نہ کریں. لیکن بدبختی ان پر غالب تھی. آپ نے خود ارشاد فرمایا لو آمن بی عشرۃ من الیہود، اگر 10 یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے، لا آمن الیہود کلو، سارے یہودی مسلمان ہو جاتے، لیکن 10 بھی ایمان نہیں لائے آپ پر. اتنا بڑا مجمع یہودیوں کا رہتا تھا، 3 بڑے بڑے قبیلے ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو غطفان، بڑے بڑے قبیلے، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا ان میں سے سوائے چند کے ایسے انگلی ہو، 10 بھی نہیں. لو عاشم الیہود، یہ جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہاں ماننا تھا، کہاں ماننا تھا. بہرحال اب آگے پھر مزید دور تک اللہ تعالیٰ ان کی شرائطوں کو بیان کر رہے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم.